ویوز لے کر راجہ داد محمد بیروہی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دوستوں، ہماری آج کی آبزرویشنز کرونا اپنے سماج اور اپنے گورنمنٹ کے اقدام کے اوپر ہے۔ میرے بھائیوں، میں بڑا جو ہے نا کہ پریشان ہوں، ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں کہ یار واٹ از دیٹ آل، یہ سب کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمارے عوام میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیرون ملک کے ہیروز کو فالو کرتے ہیں، کوئی اجے دیوگن کو فالو کرتا ہے، کوئی سنجے دت کو فالو کرتا ہے، کوئی رانا پھاٹیگر کو فالو کرتا ہے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی میں سیم ہی دیکھ رہا ہوں، وہ بھی بیرون ملکوں کو فالو کر رہے ہیں۔ جیسے کہ شروعات میں چائنا نے، ایران نے یا باقی ممالک نے جو ہے کہ لاک ڈاؤن کیا، تو انہوں نے بھی کیا، سوائے عمران خان صاحب کے۔ وہ خلاف تھے اس کے، کیونکہ وہ جانتے ہیں ہمارا پاکستان اور ہمارے پاکستان کی عوام جو ہے اس ساری چیزوں کو برداشت نہیں کر پائے گی، یہ ہمارے معیشت کے لیے سویٹیبل نہیں ہے، سو اس لیے ہمیں SOPs بنانے، احتیاطی تدابیر بنانے، جن کے بنا پہ ہمیں کرونا سے لڑنا ہے۔ لیکن ہمارے صوبائی چیف منسٹر صاحبوں نے کچھ بھی نہیں مانی، ایک بات نہیں مانی ان کی۔ ہر کوئی اپنی مرضی کے اوپر جو ہے کہ لاک ڈاؤن لگاتے کہ ٹھیک ہے بھی۔ ہم بھی اس وقت میں اب بذات خود اپنی بات کروں تو اس وقت میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ عمران خان صاحب غلط کر رہے ہیں، لیکن اب جب حیران کن باتیں سامنے آ رہی ہیں تو میں پریشان ہوں۔ میں میرے بھائیوں BBC نیوز سنتا ہوں رات کو، سیربن روزانہ سنتا ہوں، آن لائن YouTube پہ سنتا ہوں میں، اس میں پوری دنیا سے ابھی کرونا سے ریلیٹڈ ایک بھی نیوز نہیں آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی مسائل کیا آ رہے ہیں، دنیا بھر سے آ رہے ہیں، لیکن کرونا سے ریلیٹڈ کچھ نہیں آ رہا۔ صرف اور صرف پاکستان میں کرونا ابھی تک جاری و ساری ہے۔ چلو مان لیتے ہیں بھئی کرونا ہے، ہم تو شروع سے مانتے ہیں کرونا ہے، لیکن اس کی اثرات پاکستان میں اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی آپ نے سمجھ کے رکھا ہوا ہے۔ چلو آپ سے متفق ہو جاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے کرونا ہے، آپ نے جو کام کیا وہ بھی ٹھیک کیا، اب جو کر رہے ہیں وہ تو انتہائی غلط کر رہے ہیں، تمام غلط کر رہے ہیں۔ ضروریات زندگی میں کیا پارکس، کیا جو کہ سیر و سیاحت کی جگہ ہیں وہ زندگی کے لیے لازمی ہے؟ قطعاً لازمی نہیں ہے۔ کپڑا مارکیٹ لازمی ہے؟ نہیں ہے، اس کو مہینے میں 2 دن کی کھلنے کی اجازت دی جائے، بہتر رہے گا، تاکہ جن لوگوں کو ضرورت ہو وہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ ضرورت ہے کرانہ اسٹور، میڈیکل سینٹرز، ڈاکٹروں کی اور سبزی فروشوں کی، دیٹس اٹ، ان کو کھولنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن ان کے باوجود، ان کے علاوہ تمام کاروبار، آپ کے اسپورٹس، ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں۔ اب بند ہے تو صرف اور صرف تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز، اسکولز اور کالجز، اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ اسکول، یونیورسٹی اور کالجز جو ہیں یہ SOPs کے اوپر عمل نہیں کریں گے، جبکہ یہ SOPs بنانے والے لوگوں کو اس قابل کہ وہ SOPs بنا پائیں، بنایا انہی اداروں نے، انہوں نے انہی اسکولوں میں خاک چھان کے یہ شہرت حاصل کی ہے، انہی یونیورسٹی، انہی کالجز میں پڑھ لکھ کے یہ شہرت حاصل کی ہے۔ لیکن اب ان کو یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ جو اسکولز ہیں یہ SOPs فالو نہیں کریں گے۔ در حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں کہ ان کو لگتا ہے اسکول SOPs فالو نہیں کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی عوام تیزی سے لٹریٹ ہوتی جا رہی ہے، پڑھ لکھتا جا رہا ہے۔ آئندہ ان لٹیروں کو کوئی بھی ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، حقیقت بات ہے یہ، نیا کوئی آئے گا، لیکن یہ لوگ ان کو برداشت نہیں ہو رہی، اس لیے قانوناً تعلیم کے اوپر دھاوا بول کے تعلیم کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے بھولے بھالے عوام کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، بالکل نہیں آ رہی سمجھ، کہ بھئی دیکھو یار سمجھنے کی بات ہے۔ میں اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیج رہا اس ڈر کے کہ کہیں اس کو کرونا نہ ہو جائے، لیکن میں بازار جا رہا ہوں سبزی خریدنے کے لیے، دوائی خریدنے کے لیے، بغیر کسی وجہ کے بھی۔ بازار تو ابھی کھلا ہوا ہے، اب تو ہر کوئی بغیر کسی وجہ کے بھی بازار جا رہا ہے۔ اب بازار میں مجھے کرونا لگ گیا، وہی کرونا میرے بچے کو لگ گیا، تو میرے خیال سے ان بازاروں کی بجائے یہ اسکولیں کھلنی چاہیے تھیں،
ہمیں بازاری بزنس مین سے کوئی لین دین نہیں ہے، اچھی بات ہے، ان کی بھی روزی روٹی ہے، چل رہی ہے، لیکن ان کو ایس او پیز پہ احتیاط کرنا چاہیے. لیکن افسوس ہے تو صرف اس بات کی، ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں مختلف صوبوں کے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ اسکول سے ایس او پیز فالو کریں گے، جبکہ ہم نے بارہا کہا ہوا ہے کہ بھئی آپ ہمیں ایس او پیز دیں، ہم شفٹوں میں کلاسز اسٹارٹ کریں گے، صبح 7 سے رات 9 بجے تک ہم کنٹینیوسلی پڑھائیں گے، مختلف ٹائم دے کے بچوں کو. ایک بچے آئیں گے، وہ فارغ ہو کے جائیں گے، بیچ میں آدھے گھنٹے کا گیپ ہوگا، اسکول کی صاف صفائی کی جائے گی، اسکول کو جو اسپرے کیا جائے گا، اس کے بعد دوسرے بچوں کے آنے کا ٹائم ہو جائے گا، ان کو چیکنگ کے ساتھ انٹرنس دے کر، ان کو کلاس میں کام دے کر ان کو فارغ کر دیا جائے گا. لیکن یہ بات ان کے کھوپڑی میں نہیں گھس رہی، ان کے دماغ میں نہیں جا رہی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ لوگ پڑھ لکھ کے کہاں سے آ گئے، کون سے اداروں میں پڑھے لکھے ہیں یہ، جہاں پہ ان کو یہ نظام، یہ ڈسپلینس جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ رولز اور ریگولیشنز، یہ قوانین جو ہمارے اداروں کے بنے ہوئے ہیں، اتنے اسٹرکٹ بنے ہوئے ہیں، جو ان کو سمجھ میں نہیں آتے. ان کو یہ لگتا رہتا ہے کہ بھئی یہ پرائیویٹ اسکولز جو ہیں کہ یہ ایس او پیز فالو نہیں کریں گے. یار کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ تعلیم کا احساس کرو، کچھ سوچو، کچھ سمجھو. اور اب میں بات کروں، مجھے پتہ ہے میرے کوئی دوست ہیں، ان کا جو ہے نا کہ میسج میرے پاس آ جائے گا، سر آپ فیسوں کے لیے بات کر رہے ہیں. بھئی فیس ہماری ضرورت ہے، وہ ہماری ضرورت ہے. آپ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں، آپ کے کام اسٹارٹ ہیں، آپ کے کام اسٹارٹ نہیں بھی تھے تو آپ پریشان تھے. اس وقت ہمارا کام، ہماری اپنے گھر کو چلانا ان اسکولوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ الگ سے ہمارے ٹیچرز، ان کا گھر انہی اسکولوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور آپ لوگوں کے بچے جن کو ہم تعلیم دیتے ہیں، معیاری تعلیم دیتے ہیں، ہمارے معیار کو دیکھ کے آپ گورنمنٹ اسکول چھوڑ کے ہمارے پاس اپنے بچے پڑھانے لے کے آتے ہیں. اس معیار کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کے فیسوں کی ضرورت ہے. اس لیے ہم ہر بار فیس 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 چلاتے رہتے ہیں. وہ ہماری ضرورت ہے، چاہے ادارے کھلے ہوئے ہیں وہ ہمیں چاہیے، چاہے ادارے بند ہیں وہ ہمیں چاہیے. کیونکہ ادارے بند ہونے سے اخراجات کوئی فرق نہیں پڑتا، زیادہ بند نہیں ہوتے. کم سے کم کیا چیز کم ہوتی ہے؟ صرف اور صرف یہ کم ہوتا ہے کہ ہمارے اسکولوں میں جن بھائیوں کے پاس اپنے اسکول میں موجود پانی نہیں ہے، وہ پانی باہر سے منگواتے ہیں، وہ خرچہ کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اسٹاف سیلریز ہم دیتے ہیں، بلڈنگ رینٹ ہم دیتے ہیں، اور اپنا ذاتی جو خرچہ ہمارا ہے اپنے گھر کو چلانے کے لیے جو اسی اسکول سے چلتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. یہ چیزیں کہیں رکنے والی نہیں، کبھی رکنے والی نہیں. اب اس لیے ہمیں فیسز چاہیے، فیسز اس لیے ضروری ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہ لیا جائے کہ ہم صرف فیسوں کے لیے چیخ و چلاہٹ کر رہے ہیں. کیا میں نے جو باتیں کی ہیں یہ تعلیم کے اوپر ایک جو ایک نشانہ نہیں ہے؟ تعلیم کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا. اگر سب کچھ کھلا ہوا ہے تو اسکول کیوں بند ہے؟ یہ ہمیں تعلیم کے ساتھ ہمدردی ہے، تعلیم کے ساتھ ہمارا دل تعلیم کے لیے دکھتا ہے، لیکن فیس ہماری ضرورت ہے، وہ ہم کسی قیمت میں نہیں چھوڑ سکتے، وہ ہمیں چاہیے. لیکن اگر ہمیں نہ فیس دیں گے، نہ تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں؟ آپ بتائیں. ہم نے ایک تیسرا آپشن بھی گورنمنٹ کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ بھئی اگر ادارے بند ہیں تو آپ ہمیں بلا سود قرضہ دیں. گورنمنٹ اس سے بھی قاصر ہے. کیوں؟ وہ خود بھیک منگائے، ہمیں کیا دے گا؟ معذرت یار، پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ مجھے نکلواتے رہتے ہو آپ. سمجھ سے باہر ہے بھائی، آؤٹ آف مائنڈ، نان سینس، ٹوٹل نان سینس. یقین کریں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی. کب کرونا ختم ہوگا؟ او میرے بھائیو، یہ ختم ہونے والی چیز ہی نہیں ہے، ختم نہیں ہوگی. ایٹ لیسٹ 2 سال تک تو یہ اپنے ایسی شدت کے ساتھ رہنے والا ہے. اور ویکسین کو ہمارے پاکستان میں پہنچتے پہنچتے 15 سال لگیں گے. 15 سال کے بعد وہ آئے گا یہاں کے. پہلے تو جو بااثر لوگ ہیں ان کے پاس جائے گا، اس کے بعد وڈیروں کے پاس جائے گا، چودھریوں کے پاس جائے گا، ملکوں کے پاس جائے گا. اس کے بعد غریب کے لیے نایاب بن کے آئے گا. لکھ کے لے لو مجھ سے، ایک بندہ خود کو جو ہے ویکسین لگوانے کے لیے 50 سے 60 ہزار روپے بھرے گا، تب جا کے اس کو ویکسین لگے گی.
یہ کوئی خیرات میں دیں گے آپ کو، مفت میں دیں گے آپ کو؟ قطعاً نہیں دیں گے، بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. بے شک ان کو وہ ویکسین مفت میں ملی ہو، آپ سے 50 سے 60 ہزار روپے یہ لوگ چارج کرنے والے ہیں، لیکن اس کے لیے 20 سال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. 20 سال تک آپ نہیں ہوں گے، میں نہیں ہوں گا، ہم اپنے قبروں میں چلے جائیں گے. ہمارے پچھلی نسلوں کو یہ چیزیں دکھیں گی جو آج میں بول رہا ہوں. امید ہے آپ دوستوں کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. تو